بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت حق۔ آپ نے جب اعلائے کلمات الحق کیا ہے تو سب سے پہلے آواز اپنے والد آزر بت گروہ بت فروش کے کانوں تک پہنچائی۔ اس زمانے میں بت گدا کا داروغہ تھا۔ پجاری اور اس سلطنت کا بادشاہ دونوں برابر تھے، بلکہ ایک لحاظ سے بت خانے کا محتمم کا مرتبہ بادشاہ سے کچھ اونچا ہی کہنا تھا، کیونکہ وہ اس بت خانے کا سربراہ ہے کہ جس میں بادشاہ جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ بھلا باپ داروغہ بت کندہ ہونے کی حیثیت سے کہاں چپ رہ سکتا تھا؟ ہرچند کہ بچپن میں بھی آپ بتوں کی تذلیل کرتے تھے۔ مثلاً والد انہیں بت بنا کر فروخت کرنے کو دیتے، یہ بے تامل بازار میں لے جاتے اور بلند آواز سے کہتے، کون شخص ایسی چیز کو خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان؟ لوگ یہ سن کر تعجب کرتے اور ان کے قریب نہ جاتے اور نہ ان سے بت خریدتے۔ جب شام ہوتی آپ بتوں کو نہر کی طرف لے جاتے، ان کی گردن پکڑ کر پانی میں ڈبو دیتے اور شوخی سے کہتے، پی لے پی لے۔ رفتہ رفتہ یہ باتیں لوگوں میں پھیل گئیں، لیکن اس وقت تو سب اس کے بولے پن کو سمجھ کر خاموش رہے۔ لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ آپ جوان ہو چکے تھے اور صاحب عقل اور شعور خیال کیے جاتے تھے۔ باپ برافروختہ ہو گیا اور برداشت نہ کر سکا۔ صاف لفظوں میں اپنے بڑھاپے کے اکلوتے بیٹے سے کہہ دیا، ابراہیم تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فریضہ نبوت۔ علماء کلمات الحق کا معاملہ باپ اور بیٹے کا معاملہ تھا ہی نہیں کہ آپ اپنے والد کی دھمکیوں میں آ جاتے، بلکہ ایک فریضہ الہی تھا جسے بھر صورت ادا کرنا آپ کے ذمے تھا۔ آپ نے اپنے والد کو نہایت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کے بعد آپ نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی اور فرمایا، اے لوگو، جس کی تم پرستش کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہی ہے جس نے یہ زمین، آسمان اور اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مگر لوگوں نے بجائے ہدایت قبول کرنے کی آپ کو اپنے خداؤں کی عظمت دکھا کر قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر لوگوں نے بجائے ہدایت قبول کرنے کے آپ کو اپنے خداؤں کی عظمت دکھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آپ نے کسی طور ان سے معذرت کر لی اور ساتھ میں یہ سنا بھی دیا کہ بخدا میں تمہارے بتوں کی جنہیں تم پوجتے ہو ضرور خبر لوں گا، ان کا وہ حال کروں گا کہ تم دیکھو گے۔ آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد چپکے سے اپنے گھر سے نکلے اور بت خانے کی طرف آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت تخت پر مزین ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان بتوں کو دیکھا تو ان کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے چنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بتو، تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر ان سب کا جواب نہ ملنے پر آپ نے ایک تیشہ اٹھایا اور خود ہی ایک جواب ان بے زبانوں کی طرف سے مرتب کر لیا۔ غرض ان سب بت خانے میں جتنے بت تھے سوائے ایک بڑے بت کے، سب کو توڑ ڈالا اور چلتے ہوئے وہ توشہ بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ جب لوگ عیدگاہ سے واپس آئے اور آتے ہوئے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو کہرام مچ گیا۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے آپ کی دھمکی سن لی تھی لیکن مذاق میں نظر انداز کر لیا تھا، لوگوں نے یہ بات سنی تو فوراً نمرود کے پاس گئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنا دیا تو اس نے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب آپ کو لایا گیا تو نمرود نے آپ سے پوچھا، ابراہیم، کیا ان بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، آگے بڑھ کر بتوں کے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس کو طیش آ گیا ہوگا اور اسی نے سب کو مار دیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ لوگ سب چھوٹے بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ نمرود نے کہا، ابراہیم، یہ بت بول نہیں سکتا، تم جانتے ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر کیوں ایسے بت کی پرستش کرتے ہیں کہ جو آپ کو نہ نفع دیتا ہے اور نہ ہی نقصان؟ ایک اللہ ہی ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔